السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حافظ عرفان کٹانہ۔ اس وقت میں موجود ہوں سفارتخانہ پاکستان الریاض میں، اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں راجہ علی اعجاز، جو کہ اس وقت سفارتخانہ پاکستان میں سفیر ہیں۔ اور اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں جو ہے وہ بہت سارے افراد متاثر ہوئے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں اموات ہوئی ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس سے اپنا کاروباری سلسلہ جو ہے وہ بھی کھو چکے ہیں اور کاروبار متاثر ہوئے ہیں۔ سعودی عربیہ کے اندر بھی اس طرح بہت سارے مسائل آئے، نہ صرف اس میں پاکستانی شامل تھے بلکہ پوری دنیا میں جو لوگ بستے ہیں یہاں پہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے آج سفیر پاکستان راجہ علی اعجاز سے، ان سے جانیں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا میسیج دینا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، جیسا کہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے سعودی عربیہ کے اندر، بہت سارے افراد جو ہیں وہ ان کے کاروبار متاثر ہوئے ہیں۔ آج ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت سفارتخانہ پاکستان جو ہے اس نے کمیونٹی کے لیے بہت سارے جو ہے وہ ویلفیئر کے کام بھی کیے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنا میسیج جو ہے وہ ہمارے ناظرین تک ضرور پہنچائیے۔ کون کون سے ایسے کام جو ہیں وہ سفارتخانہ پاکستان کی جانب سے کرونا وائرس کی لاک ڈاؤن کے دوران جو ہے وہ کیے گئے ہیں؟ دیکھیں جی، گننا تو شاید اب عجیب سا لگے گا، بٹ اوبیسلی جب کرونا وائرس شروع ہوا ہے تو سب سے پہلے جو تکلیف ہمارے بھائیوں کو ہوئی ہے وہ نوکریوں کی جانے کی ہوئی ہے، اور سینس آف ارننگ انکم جو ہے وہ افیکٹ ہو گیا۔ تو اس سے ریلیٹڈ کھانا پینا ہے جی، تو راشن کی فیسلٹی اس میں سفارت نے تھوڑا سا ہاتھ بٹایا، لیکن آئی مسٹ آلسو مینشن ہیئر کہ ہماری کمیونٹی میں بہت سارے ایسے حضرات ہیں جنہوں نے ہمارا ہاتھ بٹایا، بلکہ زیادہ بٹایا۔ ہم نے جہاں کیا ہم سے بڑھ کر ہمارے ساتھ سینہ شانہ بشانہ انہوں نے کام کیا جی۔ تو ایک تو یہ ایلیمنٹ ہے۔ دوسرا اوبویسلی بہت سارے پاکستانی ایسے ہیں جو یہاں سٹرانڈڈ تھے، انہوں نے واپس جانا تھا، تو ہم نے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی کہ جی ہمیں جہاز چاہیے۔ گورنمنٹ کو ویسے بھی پتہ تھا، اور وہ جہازوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، جس میں جو سٹرانڈڈ پاکستانی ہیں جنہوں نے واپس جانا تھا کسی بھی وجہ سے، وہ ایک سلسلہ اس کا شروع ہو گیا۔ اسی سے ریلیٹڈ میتیں جو ڈیتھس ہو گئیں، کچھ کرونا وائرس سے، کچھ ویسے نیچرل کنڈیشنز میں، تو وہ بھی ایک سلسلہ تھا جس میں سفارت نے اپنا ہاتھ بٹایا، اور ہم نے اس کو بھی ایک سلسلے کو، ایک پہیے کو چلتا رکھا جی۔ اس کے علاوہ ایک اب یہ تھوڑا سا تنقید بھی ہو سکتی ہے اس پہ کہ ٹیلی فون کالز آتی تھیں، لوگ ہمارے سے بات کرنا چاہتے تھے، لوگ ہم سے کچھ رائے مانگتے تھے یا ہم سے کچھ سوالات چاہتے تھے، تو ہم نے کچھ ڈیڈیکیٹڈ ہاٹ لائنز بھی رکھی ہوئی تھیں کہ جہاں پہ فونز آتے تھے۔ میرا اپنا فون کمیونٹی میں ہے اور مجھے بھی فونز آتے تھے، ہم بھی بات کرتے تھے، لیکن اس میں شکایت کا ایک سلسلہ، ایک عناصر ہے کہ جی ہر کوئی اس میں شاید خوش نہیں تھا۔ تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جی اگر اتنے زیادہ ٹیلی فون کالز ایک لمیٹڈ نمبر آف سیلز یا لینڈ لائنز میں آئیں گے تو وہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم ان سب کو سن سکیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی پک اینڈ چوز بات کر رہے ہیں۔ جس کا قسمت کی بات ہے، جس کا فون آ جاتا ہے ہم اس کی بات سن لیتے ہیں، اور سن کے جو ہم جواب دے سکتے ہیں دے دیتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی کچھ سروسز تھیں جو چل رہی تھیں، اور ان کو گننا میرا نہیں خیال ہے جی کہ ہم اس کو کبھی بھی کوانٹیفائی کر سکتے ہیں ایز سچ کہ ہم نے کیا 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 نہیں کیا۔ کچھ سسٹم میں رہ کے ہم نے کام کیے، کچھ شاید سسٹم سے ہٹ کے بھی ہمیں کرنے پڑے، بہت سارے ایسے کام بھی تھے، بٹ الحمدللہ ایک کام چلتا رہا ہے جی۔ اور میرے خیال میں میں آخری بات یہ کہوں گا کہ یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے کہ سفارت ہرگز اپنی جگہ کھڑی ہو کے اس نے ہر کام کمپلیٹ کیا۔ نو، میں اس ساری کاوش کا سلسلہ صحرا جتنا سفارت کو دیتا ہوں اتنا اپنے پاکستانی بھائیوں کو دیتا ہوں جنہوں نے ہمارا ہاتھ بٹایا ان سب کاموں میں، اور میرے خیال میں ان کو خراج تحسین زیادہ جاتا ہے۔ میری تو نوکری ہے، میرے بھائیوں کی بھی نوکری ہے جو کانسولیٹ اور ایمبیسی میں کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کی تو نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے ہمارا ہاتھ بٹایا، تو میں آپ کے تھرو سب پاکستانیوں کو جہاں پہ بھی ہیں
بہت بہت دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. سر آخر میں یہ میں جاننا چاہوں گا کہ اس وقت سفارت خانہ پاکستان جو ہے لاک ڈاؤن جو ہے وہ کھل گیا ہے, لوگ جو ہے وہ ابھی سفارت خانہ پاکستان میں آتے ہیں, تو ان کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ کون سی وہ احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہوئے وہ سفارت خانہ پاکستان میں آئیں؟ پہلے تو جو تھا کہ وہ ان کو اجازت لینی پڑتی, تو ابھی جو ہے وہ اجازت نامہ نہیں ہے, وہ ڈائریکٹلی آ سکتے ہیں, لیکن کون سی احتیاطی تدابیر کو اپناتے ہوئے وہ سفارت خانہ پاکستان میں؟ کنفیوژن کی کوئی جگہ نہیں ہے. مطلب یہ کہ ہر 10 15 باتیں نو. آئی تھنک بہت ہی سمپل اور بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ رولز دیے ہوئے ہیں سرکار نے, سعودی سرکار نے, اور یہی قوانین جو ہے پاکستان میں بھی دیے ہوئے ہیں. کیا ہیں؟ آپ نے 2 بندوں کے درمیان سیف ڈسٹنس ہے, سیف ڈسٹنس کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے جی. ایک یہ کر لیں, ہاتھ اور یہ ماسک یہ پہن رکھیں جی, ہاتھوں پہ گلوز رکھیں, یہ کریں. باقی شفا جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے, بندہ اپنی تدابیر تو پوری کرے نا جی, جو حفاظتی تدابیر ہے. باقی آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی تھنگ. ہاں ان دنوں میں ایک چیز کہنا چاہوں گا, ان دنوں میں بالخصوص چونکہ 3-3.5 مہینوں کا کرفیو رہا ہے, تو ایک رش ہے, تو اس رش میں شاید دیر سویر ہو جائے. اگر آپ کسی کام کے لیے سفارت آتے ہیں تو تھوڑا سا صبر اگر آپ کر لیں. عام دنوں میں انشاءاللہ ہم وہ دن دور نہیں ہیں. اب تو میں کہتا ہوں کچھ دنوں میں ہم ایک نارمل روٹین میں آ جائیں گے. اور میرے خیال میں تو آج بھی ہم نے بہت ہی نارمل روٹین چلائی ہے کہ صبح 8 بجے 8:15 بجے ہمارا سلسلہ شروع ہوتا ہے. 11 ساڑھے 11 بجے ہمارے پاس کوئی رش نہیں ہوتا. ہم اچھے خاصے بھائی بہنوں کو, بزرگوں کا کام کر کے ان کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اب آپ جائیں آرام کرنے جا کے. سو وی آر بیک ان ٹو بزنس اینڈ وی آر آلسو تھینکفل ٹو ایوری. بہت شکریہ سر, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. جی ناظرین گرامی, آپ نے جانا جو آپ کے سوالات تھے آج آپ کے سامنے آ گئے ہیں. تو ناظرین میں آپ کو پھر دوبارہ یہی درخواست کروں گا کہ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیں. اگر آپ محفوظ ہیں تو آپ کا ملک اور آپ جہاں پہ رہ رہے ہیں وہاں پہ سب افراد محفوظ ہوں گے. اپنا اور اپنے اہل و عیال کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.